اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے 219 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا جس قدر ہو سکا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم صلوات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 214 کے ترجمے کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 آپ کو یاد ہوگا، فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی نصرت عن قریب آنے والی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اکثر جو ایک تصور ہے عام جو ذہنوں میں لوگوں کے عوام الناس کے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دین سے جڑیں گے تو ہماری اللہ ساری خواہشات پوری کرے گا، ہمیں آفتوں بلاؤں سے دور رکھے گا، دنیا میں پرسکون، رزق میں بھی برکت ہوگی، پیسے بھی زیادہ ہوں گے، بیماریاں بھی ختم، یعنی آرام اور آسائش دنیا کا
دین سے ہمیں ملے گا یہ چاہتے ہیں، جبکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کانسیپٹ بالکل دوسری طرح اس کے اپوزٹ نظر آئے گا۔ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ عام طور پر جب کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے۔ تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف امام حسین کے لیے تھی، جبکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ دوسرے سپارے کے شروع میں آتی ہے، ہمارے اس درس میں گزر چکی ہے، تو یہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تھی کہ تم نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے، تم رسول اللہ کے ساتھی بن گئے ہو، تو یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ موجیں اب تو ہو گئی ہیں، بلکہ تم ایک تحریک کا حصہ بنے ہو جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی مدد کرو، جان و مال سے کرو، تاکہ وہ غالب آئے، اللہ کا بھیجا ہوا دین غالب آ جائے تمہارے ذریعے سے۔ تو اب جب تم یہ کرنے کے لیے نکلو گے تو لوگ تمہیں مٹھائیاں تھوڑی دیں گے، ویلکم کریں گے، ماریں گے تمہیں۔ یہ اس آیت سے اوپر وہی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ چونکہ جو منافق تھے اور کافر تھے، جب مسلمان شہید ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کیا فائدہ، مر گیا نا، ہر چیز گئی۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ان کو تمہیں جو موت کا تصور ہے کہ جو کچھ سمجھتے ہو اسی دنیا میں جو کچھ ہے بس وہی ہے، اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہارا کانسیپٹ موت کے بارے میں بے شعوروں والا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے، مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس میں داخل ہوئے آ کر تو تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے۔ خوف، بھوک، افراد کی کمی، ثمرات کی کمی، اس سے ہم تمہیں حتماً آزمائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ توجہ فرمائیے کہ جو بندہ حقیقت میں اس دین کو سمجھتا ہے، اس تحریک کا صحیح تصور اس کے ذہن میں ہے، تو اس کو خود بخود مشکلات پیش آئیں گی۔ اس نے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنی۔ ابھی 15 شعبان المعظم گزری، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جو دن ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش میں بھی ان کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی فوج ہوگی، لشکر بنے گا، جنگ ہوگی، شہادتیں ہوں گی، تکلیفیں اٹھائی جائیں گی۔ یہی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں حتماً آزمائیں گے۔ جب امت اسلام نے اپنی دین فہمی، اپنے کانسیپٹ اللہ کی کتاب سے سیکھنے کی بجائے اور جگہوں سے سیکھنے شروع کر دیے، تو پھر انسان لوگوں کے ذہنوں میں، عام لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے ہی نہیں کہ مثلاً ایک عام بندہ سمجھے کہ میں اس ایک تحریک کا حصہ ہوں جس کو اللہ چاہتا ہے کہ روح زمین پر وہ غالب آئے۔ اس کے بالکل برعکس، اس کے لیے میں نے اپنی جان اور مال، اس سے میں نے کوشش کرنی ہے اس کے غلبے کے لیے۔ ایک یہ تصور ہے، یہ قرآنی تصور ہے اسلام کا، اور ایک جو عوام الناس کے ذہن میں وہ کیا ہے، شوگر کنٹرول ہوگی فلانے وظیفے سے، نوکری لگ جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، اولاد نرینہ ہو جائے گی۔ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کا ٹول کے طور پر اسلام کی چیزوں کو لیا انہوں نے۔ سارا فوکس ہی
آپ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں اس کام کا کوئی وظیفہ بتائیں، 99% یہ وظیفے دنیاوی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے وظیفے بتانے والوں کی مثلاً ریٹنگز بھی کافی ہوتی ہیں، جو بڑا مجرب نسخہ ہے، تو ہر آرزو پوری، تو سنگ دل محبوب قدموں میں، تو جناب آرزو کی شادی، تو جناب جو دل کرے وہ، اس قسم کی چیزیں اس کی مارکیٹ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، قرآن پر، لیکن جو تصور ہے وہ سارا فوکس اس دنیا پر ہے۔ تو جو اس دین کو جو ایک ذریعہ سمجھتا ہو دنیا کے حصول کا، ایک عام آدمی، وہ کہاں، اور وہ جو اپنی دنیا کو قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے میدان میں ہو، وہ کہاں؟ ابھی جو زیادہ تر تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ والا ہے جو میں نے عرض کیا کہ فوکس اسی دنیا کے کاموں کا ہے، اور یہ والی آیت پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ والی آیت 1000 دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، ایک سورت کی اس طرح تلاوت کرو تو یہ ہو جائے گا، اس پر ہے۔ جبکہ یہ ایک انتہائی کم درجے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ میدان عمل میں اترو اور یہ کام کرو۔ ذہنیتیں ہی بدل گئی ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ جس سے پوچھو وہ جنتی ہے، اس کے مسلک والوں مولانا حضرات نے، علماء نے اس کو جنت کا ٹکٹ کنفرم کر کے دیا ہوا ہے، لیکن اگر اس امت کی دنیا میں حالت دیکھیں تو دوسری اقوام کے مقابلے میں بے حیثیت ہوئے ہوں، سوائے بعض استثناءات کے، ایسی جگہوں پر جہاں روح دین پائی جاتی ہے۔ یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں سے جو وہ توقع کر رہے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب جناب موجیں ہو گئی، دنیا میں بھی موجیں تو آخرت میں بھی موجیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ ان سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے، جبکہ ابھی تک تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے کہ جو اگر راستہ وہی ہے جس پر پچھلے نبی چلے تھے اور ان کے ساتھ مومن چلے تھے، تو پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا مصیبتیں، کیا مشکلات، کتنی قربانیاں، کیا کچھ ان کو برداشت نہیں کرنا پڑا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ کچھ بھی نہ ہو اور ادھر بھی تمہاری ہر خواہش پوری ہو اور جنت بھی تمہاری جو ہے وہ آگے ویٹ کر رہی ہو۔ تو یہ تصور خلاف قرآن مجید ہے، اور یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں لفظ کے استعمال کیے کہ ان کو تکالیف سختیاں پہنچی، اس حد تک جھنجھوڑے گئے، لفظ قرآن میں یہ ہے زلزلو، زلزلے سے، اس حد تک مطلب ان کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ وہ جو زمانے کا رسول ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مومن ہوتے تھے وہ پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، مر گئے ہم تو، ہمارے تو برداشت ختم ہو رہی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ وہ جو قرآن تصور دیتا ہے جنت میں جانے کا اور دین کی تحریک میں شامل ہونے کا اور اس کی آزمائشوں سے گزرنے کا، وہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو مارکیٹ میں جس طرح جنت آج کل سیل پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک آدھی کام کرنے سے ہی بندہ پکا جنتی بن جاتا ہے، وہ آپ نے کافی کچھ اس کے بارے میں سن رکھا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 214 تھی جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی۔ آیت نمبر 215، یہ جو پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ بات، کہ مسلمانوں کو مثلا جہاد کا حکم دیا جا رہا تھا، اور چونکہ جہاد کا یہ حکم تب آیا تھا کہ جب مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا رسول اللہ کو، اور پھر اللہ نے کہا کہ پھر اگر یہ لڑتے ہیں تو تم ان کے ساتھ لڑو۔ پھر اس کے ضمن میں حج کے اور عمرے کے احکامات بیان کیے تھے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کے کچھ احکام بیان کیے۔ اس کے بعد یہ بحث آگے چلتی چلتی چونکہ جہاد اور لڑائی اور دنیا کا عارضی پن اور فلان
تو ایک بہت اہم چیز جو وہاں بھی آئی تھی، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی وہ قوم کہ جو خرچ نہیں کرتی وہ اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پیسے بچا رہے ہیں، جبکہ خود کو جہاں خرچ کرنا چاہیے اجتماعی معاملات میں جو خرچ انفاق نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں بطور قوم خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے۔ لہٰذا جو بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ جو ان کا بجٹ ہوتا ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے، خاص طور پر ان جگہوں میں جو رشد، پیش رفت اور ترقی اور آگے بڑھنے کے والے شعبے ہیں، ان میں خاص طور پر وہ توجہ کرتے ہیں اور ایک بڑا حصہ وہاں پر وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ انفاق یعنی خرچ کرنا، شریعت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو وہاں قرآن نے کیا بتایا کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو گویا اپنے ہاتھوں سے، تم سمجھ رہے ہو ہمارے بچ رہے ہیں پیسے، خرچ کریں گے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل میں تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ یہاں بھی اس آیت میں پھر دوبارہ انفاق کا موضوع ہے کہ اس تحریک جس کا تم حصہ بنے ہو، اس کو اگر غالب کرنا ہے، اس کو اگر آگے بڑھانا ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے، تو اس میں انفاق، خرچ کرنا یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 215 میں اس کو لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کس چیز کو انفاق کریں، آپ سے یعنی رسول اللہ سے علیہ السلام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو خیر میں سے یعنی اپنے اچھے مال میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین، پھر اس کے بعد جو قریبی ترین ہیں ان پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، معاشرے کے نادار طبقے پر، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور جو تمہارے علاقے شہر کا نہیں ہے لیکن مسافر ہے اور مسافر جو ہے وہ بیچارہ ہو گیا، اس کا خرچ ختم ہو گیا، کوئی حادثہ درپیش آ گیا، اس پہ خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر تم انجام دو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے، جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو سوال کسی اور چیز کے بارے میں کیا گیا ہے جبکہ جواب کوئی اور دیا گیا، اور یہ بہت زبردست بات ہے، بہت سمجھنے والا نقطہ ہے۔ سوال کیا تھا کہ اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، جواب میں یہ بتایا گیا خرچ جو بھی کرنا ہے، اہم یہ ہے کہ تم کہاں خرچ کرو گے، جو بھی مال ہے اسے خرچ کرنا ہے تم نے، لیکن امپورٹنٹ یہ کہ خرچ کرنا کہاں پر ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک بندہ جاتا ہے، سیٹھ ہے، مسجد میں جاتا ہے، اور وہاں پر پھر جو بہت سیٹ ہوتے ہیں ان کے مزاج بھی اپنے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کلر وغیرہ بھی مسجد کا بالکل صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کلر پیارا نہیں لگ رہا، تو جب میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے، میں پیسے دیتا ہوں اس پہ دوبارہ کلر کر دو، فلان کلر کر دو۔ اب یہ خرچ ہے، لیکن جو انفاق کی ڈیفینیشن ہے، انفاق توجہ کریں، عربی زبان میں نفق،
نفق کہتے ہیں غار کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے، گیپ ہوتا ہے، جسے پہاڑ کے اندر جسے غار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نفق۔ تو یہ لفظ انفاق اس نفق کو بھرنے کے معنی میں، اس گیپ کو جو خالی جگہ ہے اسے بھر دینا۔ تو اب یہاں تو گیپ ہے ہی نہیں، گیپ ہے ہی نہیں، یعنی رنگ ہے، ہاں اس کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پہ چیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنے کے لیے مثلا کہہ رہے اتنے لاکھ لے لو، جبکہ تھوڑی دور بندے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، آس پاس معاشرہ جہالت کا شکار ہے، بیمار ہیں جن کے پاس مثلا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب اگر ادھر بھی دیکھا جائے اور اس قسم کے خرچ پہ بھی دیکھا جائے تو انفاق تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ گناہ بن جائے، وہ گناہ جو غفلت کی وجہ سے انسان کرتا ہے کہ لگانا کہاں پہ تھا اور لگا کہاں پہ دیا۔ تو اس آیت میں یہ میسج ہے کہ اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم خرچ کر رہے کہاں پر ہو۔ اب اگر آپ اس آیت میں جس ترتیب کے ساتھ انفاق کے موارد کا نام لیا گیا ہے، اگر ہر مسلمان جس کے پاس کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اگر اس فارمولے پہ عمل کرے، آپ توجہ کریں، تو اس پورے معاشرے سے غربت کا اور ناداری کا 100% خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی کو باہر سے آ کے کوئی پلان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لفٹ کیا، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو خیر میں سے، خیر یعنی اچھا مال تمہارا، جو بھی خرچ کرو، کرنا کہاں پر ہے؟ قریبی ترین سے شروع کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اپنے والدین پر خرچ کرنا کیا ہے؟ انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، والاقربین، قریبی ترین آپ خود دیکھ لیں، بیگم، بچے، اور پھر مثال کے طور پر بھائی، رشتہ دار، کزن، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اللہ نے جس کو دیا ہے رزق میں وسعت، وہ جو اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ ان سب کی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پر سمجھے۔ یہ تصور، یعنی ایک بندہ انسان سمجھتا ہے نا کہ مثلا یہ میرا بچہ ہے تو اس کو میں نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی کا بھائی جو ہے وہ غریب ہو، یعنی اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر یا بیوی پہ مثلا لگا رہا ہے، لیکن بھائی کو رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا۔ جو قرآن کریم میں تصور دیا ہے وہ ہے، بھائی تو بڑا قریب کی چیز ہے۔ اگر مسکین، عام مسکین جو رشتہ دار نہیں ہے، اگر اس کی پرابلمز کی فکر نہیں ہے، اللہ نے تو بہت ہی زبردست قسم کا تھوڑا مارا ان کو۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ مسکین کے پرابلمز کی فکر میں نہیں ہے وہ قیامت کا منکر ہے، قیامت کا جھٹلانے والا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے بیان کیا، آخر میں قرآن کی جو صورت آتی ہے الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم۔ اب اللہ اس بیماری کی سمٹمز بتا رہا ہے، علامتیں بتا رہا ہے، قیامت کو جھٹلانے والا۔ کہتا نہیں، کہتا مانتا ہوں، لیکن اللہ کہتا تو کہتا رہا مانتا ہے، لیکن اگر یتیم تیرے ہتھے چڑھ گیا اور تو نے یہ سلوک برا کیا، تو نہیں مانتا، تو جھٹلاتا ہے، اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے کہ تیرا حساب کسی نے نہیں لینا۔
ورنہ اگر قیامت جیسے سخت دن پر تجھے ہوتا کہ میرا حساب لیا جائے گا، تیری جرت نہ ہوتی تو یتیم کے مال کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھتا کہ اس سے بدسلوکی کرتا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین یعنی وہی نادار، محروم، جن کی زندگی کا سرکل نہیں چل رہا، ان کے پاس کوئی اس طرح کی نوکری نہیں ہے، یا ہے تو پورا نہیں ہوتا ان سے، اور کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو اس کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہ بہت زبردست جملہ ہے، تعبیر ہے۔ ایک دفعہ ہے اس میں وہ بھی آگے کہ جو خود کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ بھی آگے جو خود نہیں کر سکتے، اپنے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کسی کو ترغیب دلا سکتے ہیں، پیسوں والوں کو بھی اور جن کے پاس نہیں ہے لیکن تعلقات ہیں ان کو بھی اللہ نے اس آیت میں انکلوڈ کر دیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا لب و لہجہ کیا ہے کہ مسکین کی اگر مجھے فکر نہیں ہے، معاشرے کے محروم طبقے کی مجھے فکر نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے سب کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ورڈنگ ہے قرآن کی، آپ خود جا کے اس کو دیکھیں ٹرانسلیشن کو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیونکہ اللہ یہ جو زبان سے ہے نا اصول دین 5 ہیں، اللہ اس طرح نہیں مانتا۔ یہ بندے مان رہتے ہیں اصول دین 5 ہے، جس کا مطلب ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اصول دین تجھ سے تقاضا کیا کرتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میرے کاغذوں میں تیرا کام مشکوک ہے۔ قرآن مجید، لہذا اگر قرآن سے دین کو لیں گے، آپ کو جو ہوائی باتیں ہیں اور داستانوں نام کی چیز یہاں پر نہیں ملے گی، ایک مکمل پریکٹیکل اور ایک مومن یعنی رسپانسبل ترین بندہ معاشرے کا، وہ آپ کو قرآن سے ملے گا، جس کا ہم و غم اللہ کی اطاعت ہے اور خدا کی رضا جن جن کاموں کے کرنے میں ہے ان کے لیے وہ سرپٹ ہوگا۔ یہ قرآن کا پیش کردہ مومن ہے۔ بندہ بھوکا مر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہ ہو، محرومیت ہو، بیماریاں ہوں، جہالت ہو، فلان ہو، اسے پرواہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قیامت کو مانتا ہی نہیں۔ جس طرح ایک معروف حدیث آئی، فرمایا من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ مسلمانوں کے امور اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، مثلا مسلمانوں پر دنیا میں کہاں کہاں مصیبتیں آ رہی ہیں، فلان ہو رہا ہے، اور میں نے تو اپنا محنت مزدوری کرنی، روٹی کھانی ہے، بس جناب اپنے پلان ہے، میں نے یہاں اس جگہ پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنی جائیداد بنانی ہے، یہ کرنا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لیس بمسلم، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سمجھیں اس کو کہ ایک ظاہر ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا کہ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اس سے کہ تو خوش نہ ہو کہ اوپر بھی تو وہی ہے، باقی یہ ساری چیزیں جو تو نے کلمہ پڑھ کے اقرار کیا ہے اس تحریک میں شامل ہونے کا، اس میں کرتا کچھ نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھ کے بھی ویسی زندگی گزار رہا ہے جیسے وہ کلمے کا انکار کر کے گزار رہا ہے، تو کیا فرق ہے تم دونوں میں؟ صرف لقلقہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکالے گا، بلکہ اس نظام کو اس بطور آئین زندگی قبول کرو۔ اب آپ ترتیب دیکھیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اے رسول کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو خیر میں سے، فَلِلْوَالِدَيْن، پہلے والدین پر، پھر اقربین۔ آپ دیکھیں والدین سب سے اقرب ہے، اقرب الف والا، عین والا نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جنتری پڑھ کے نا اقرب سے ان کو لگے گا نعوذ باللہ اقرب کہہ رہے ہیں، کمر در اقرب، کمر در اقرب، بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْن، تو والدین کے لیے، چونکہ والدین اسپیشل ترین کیس ہیں، امپورٹنٹ ترین کیس ہیں، تیرے ضعف کی عمر میں، تیرے
انہوں نے مثلا پیمپر تیرے چینج کیے اور تجھے پتہ نہیں کیا کیا کر کے تجھے پالا، تو اگر تو ان کا خیال نہیں رکھتا تو تو انسان کہنا بھی تجھے مشکل ہے۔ لہذا والدین کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہاں پر اگر اقربین کا صرف لفظ لایا جاتا تو والدین، بندہ کہتا ہے اچھا میرے قریبی کون کون ہے، والدین آتا ذہن میں، لیکن اللہ نے والدین کو الگ سے سب سے مین امپورٹنس دی۔ تو والدین پہ خرچ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ والاقربین، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے اندر لے آئے، یعنی اس فکر میں لگ جائے، تو پھر اس کا ہر فعل عبادت ہے، نہ کہ صرف اس کی نماز عبادت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ حکم دے رہے ہیں نا والدین پہ خرچ کرو، اب اگر کوئی اس لیے کہ مجھے خدا چاہتا ہے میں والدین پہ خرچ کروں اس لیے میں جاب کر رہا ہوں، تو یہ جاب عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے، کمائے گا تو خرچ کرے گا نا۔ تو جس طرح نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں تو وضو کا بھی ثواب ہو گیا، کیونکہ وضو میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ تو اللہ نے کہا وضو کا بھی تجھے میں دوں گا اجر۔ اسی طرح وہ کام جو اللہ تعالیٰ انفاق کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اب بندہ ایک بندہ کما رہا ہے، میرے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے، میں دوسروں سے آگے ہوں، میری برادری کا ہے کیا بات ہے اس کی، یہ بدبخت بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی چیز ضائع کر کے کتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو وہی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کمائے پیسے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لیکن کر رہا کس لیے ہے؟ تاکہ میں دوں، میں سپورٹ کر سکوں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جہنم کما رہا ہے مال کے حب میں، دنیا کی محبت میں، اور یہ وہی والا کام کر رہا ہے لیکن جنت کما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کام میں اللہ کی رضا ہے بنیادی، تو الٹیمیٹلی کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے۔ تو بس والدین پہ خرچ کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے، کاروبار ضروری ہے، محنت ضروری ہے، تو وہ سارے تو کچھ بھی دنیا نہیں رہ جاتی، سب دین بن جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اصل میں اس آیت کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو خرچ نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت ہر وقت نماز پڑھتے رہے نہیں ہے، یعنی ان کی پوری زندگی میری عبادت اور میری اطاعت اور عبودیت کا عکس ہو، یعنی ان کو دیکھنے والے، ان کی زندگی کو دیکھنے والا، اس کی زندگی اس کو گواہی دے رہی ہو کہ یہ بندہ عبد خدا ہے، اللہ کا عبد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نمازیں اور روزے مراد ہے، بلکہ پوری زندگی عبد خدا کا تصور پیش کرے۔ اگر نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ جو خدا کام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، میں اس قابل بناؤں کہ میں وہ کروں۔ بس والدین کے بعد والاقربین، قریبی ترین رشتہ دار۔ ایسے لوگ ہم دیکھیں جناب فقیر کو دینے پتہ نہیں کہیں دور جا رہا ہے، لیکن اپنے بھائی کو دینے کا دل نہیں کرتا جو مشکل میں ہے مالی طور پر، اپنے عزیز کو دینے کا، ان کو جلانے میں زیادہ مزہ آتا، انجوائے کرتے ہیں۔ اور ایک گندا سا لفظ ہے ہمارے کلچر کا، شریک۔ آج میں نے یہ کپڑے پہن کے شریکوں کو آگ لگانی۔ شریک کون ہے؟ اقربین، رشتہ دار۔ جو گزر چکی آیت اس دوسرے بارے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت کے باوجود انہیں ذوی القربہ کو عطا کرے۔ یہ قرآنک گائیڈنس ہے، ایک پتہ نہیں کہاں سے گائیڈنس آئی ہے شریکوں کو آگ لگانے والی، بالکل اس کے اپوزٹ۔ تو لوگ دیکھیں میری طرف اور پھر کہیں کہ وہ بڑے کپڑے پہن کے نکلا ہے، بڑی گڈی چلاتا ہے بندہ، اس قسم کی چیزیں۔ جبکہ مومن، اب خدا نے مجھے دیا ہے، اس کے پاس کم ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ ایک مرکز بن جائے گا خیر کے تقسیم ہونے کا، وہ خیر اس کے والدین کو پہنچ رہی ہے، وہ خیر اس کے بیوی بچوں کو پہنچ رہی ہے، وہ پھر خیر اس کے باقی رشتہ داروں کو، پھر خیر آگے ترتیب دیکھیں، والیتاما، یتیم، والمساکین،
اچھا مسکین، جتنی بھی مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے، زندگی چلانے کا وسیلہ نہیں ہے. تو ایک مسکین کی کیا کیا ضروریات ہے زندگی کی؟ صرف کھانا تھوڑی ہے، لیکن کھانا ایک فوری ضرورت ہے. قرآن نے ایک بڑی ضرورت کے طور پہ ذکر کیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. لیکن اگر اس کے بچے ہیں یا وہ خود بچہ ہے، کھانا روز اس کو کھلاؤ لیکن جائل کا جائل رہ جائے، اللہ پسند کرے گا؟ نہیں. اس کی تعلیم کا بندوبست کرو. کھانا اس کو مثلا فرض کرے بھجوا رہے ہیں، اس دن وہ بیمار ہے، کہتے ہیں میری ذمہ داری، تو کھانا قرآن میں لکھا ہو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، میں کھانا کھلانا ہے. بیماری کا اللہ نے نہیں لکھا ہوا علاج کروانا. یہ جو طعام المسکین یعنی ایک وہ چیز کہ جو عام طور پہ ہر وقت ضرورت ہے، ایک بڑی ضرورت کا ذکر کیا. ورنہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یعنی اس کی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتا، جو واقعاً اس کی زندگی کی ضروریات ہے. اگر اس کی ایج ایسی ہے، تعلیم ضرورت ہے، اس کی تعلیم، اس کا علاج، اس کے مثال کے طور پر اس کی غذا، سب چیزیں. پورا اگر آپ قرآن مجید میں انفاق کی آیات کو لیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیں کہ ارے تو قیامت کو جھٹلاتا ہے اگر تجھے فکر نہیں ہے مسکینوں کی، تجھے دین کا تجھے سر پتہ ہی کوئی نہیں ہے اگر مسکین کی پرواہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ تصور ہو ایک مومن کو، مثلا تربیت دیا جائے اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، ہر بندہ خود کو رسپانسبل سمجھے، اور رسپانسبل بھی اتنا بڑا کہ اگر میں یہ نہ کروں، اس کی فکر میں نہ ہوں، تو میں قیامت کا منکر شمار ہوں گا اللہ کے قانون میں. تو پھر کیوں غربت ختم نہیں ہوگی؟ پھر کیوں جہالت ختم نہیں ہوگی؟ ہر بندہ رسپانسبل ہے. بقول اقبال کے پھر ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ بن جائے گا. وہ تھوڑی ہے جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ ملت کے مقدر کا کچھ اور تو بن سکتا ہے، ستارہ ہرگز نہیں بن سکتا. اور پھر مسکینوں کے بعد ایک اور طبقہ ذکر کیا کہ صرف اپنے شہر گاؤں کی فکر اور محلے کی نہیں کرنا، اگر کوئی باہر کا بھی آ جائے اور مشکل میں پڑ جائے، وہ ابن السبیل ہوتا ہے. سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن السبیل مسافر کو. وہ مسافر کے جس کے پاس وہ اپنے وطن میں نہیں ہے اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو گیا، وہ بھی تمہاری، اس پہ بھی خرچ کرو، وہ بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے. ترجمے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 215 سورۃ البقرہ کی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو، اپنے والدین، قریبی ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اور اس کے بعد انفاق سے بھی ڈاڈا کام، اور وہ ہے قتال. دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں جس کو بعض اوقات نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی معنی میں لے لیا جاتا ہے. ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال. قتال قتل سے، اور قتال کا مطلب ہوتا ہے ایسی لڑائی جس میں بندہ قتل کر بھی دیتا ہے، قتل ہو بھی سکتا ہے، تلوار، بندوق، جو بھی آپ زمانوں کے اختلاف کے مطابق دیکھ لیں. قتال قتل سے ہے، لہذا اس کا معنی واضح ہے یہ کون سی چیز ہے. لیکن جہاد بہت وسیع معنی رکھتا ہے. جہاد جہد سے ہے. جہد یعنی سخت کوشش. توجہ فرما رہے ہیں؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، بڑی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی جد و جہد کی. یہ جہد وہی ہے، جہد سے ہی جہاد ہے. جہاد کی ایک شکل قتال ہے کہ جب مثلاً کسی ظالم کے خلاف یا کسی حملہ آور کے خلاف، کسی دشمن دین کے خلاف، کسی فتنے کے خلاف
کہ ضروری ہو جائے کہ اب ہاتھ میں تلوار اٹھانی ہے اور مقابلہ کرنا ہے ورنہ وہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ قتال جس میں قتل بھی بندہ کرنا بھی ہے اور ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، یہ جہاد کی ایک شکل ہے زمانہ جنگ میں۔ لیکن جب جنگ نہیں ہو رہی، جہاد ختم نہیں ہوتا۔ اب وہ جہاد کیا؟ جہاد یعنی کوشش، اور کوشش بھی سخت کوشش، محنت۔ کس کے لیے محنت؟ عام روٹین میں پرامن زندگی یا روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، یہ جہاد میں مصروف ہے۔ کیا جہاد کر رہا ہے؟ جو اسکول جا رہا ہے اس کا پڑھنا جہاد ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر کانسیپٹ صحیح ہو تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ چونکہ خدا جہالت کو پسند نہیں کرتا، خدا علم کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ علم کے ذریعے میں اس مثلا مسلمان معاشرے کا مفید فرد بنوں گا اور خیر کا ایک سرچشمہ بن جاؤں گا، جس بھی شعبے میں جاؤں گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جہاد ہو جائے گا۔ نوکری کرنا اسی تصور کے تحت جہاد ہو جائے گا، کاروبار کرنا جہاد ہو جائے گا، اور جو جتنا اس قانون میں آ گیا ہے، حتیٰ کہ اس کا عجیب ہے دین، سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ نہیں سوئے گا تو صبح کام نہیں کر سکے گا، نہیں سوئے گا تو اپنی صحت مینٹین نہیں کرے گا۔ صحت کیوں مینٹین کرنی ہے؟ موجیں کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کو زندگی میں بے ہدف زندگی موج مستی والی، اس لیے نہیں، بلکہ میں نے اپنی صحت مینٹین کرنی ہے تاکہ وہ ذمہ داریاں جو میری بنتی ہیں ان کو ادا کر سکوں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو اوقات کی تقسیم بتائی گئی ہے روایات میں، یہ میری ان باتوں سے کوئی ڈر نہ جائے کہ ساری زندگی کیسی ہو جائے گی، اس میں سے ایک اہم ترین جو حصہ ہے وہ حلال لذتوں کے لیے رکھا گیا۔ حلال لذتوں کے لیے دین نے کہا ہے کہ اپنے ہر دن میں ایک خاص ٹائم مقرر کرو کہ جس میں حلال لذتوں سے استفادہ کرو، اور پھر اس کی امپورٹنس یہ کہہ کر بتائی کہ اس وقت کے ذریعے سے تم باقی ساری ذمہ داریوں کے لیے خود کو تیار کر سکتے، یعنی ایک حلال لذتوں کا وقت ہو جس کی وجہ سے تم پھر فریش ہو جاؤ اور پھر صحیح عبادت بھی کر سکو، صحیح مطلب اپنی ذمہ داری، تمہاری جاب ہے، تمہارا کاروبار ہے، جو بھی ہے، وہ سارے کام تم صحیح طرح کر سکو۔ لیکن قرآنی تصور یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہ ہو کہ جو تم سمجھو کہ یہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ الگ تقاضے ہیں اس کے، یہ کوئی الگ مثلاً سسٹم ہے، نہ، پورے کا پورا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کہتے ہیں۔ تو بس جہاد کا دائرہ وسیع ہے، لہٰذا وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ مرحبا ان لوگوں پر کہ جو جہاد اصغر کر چکے اور جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے کہا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی اور جو کی ہے ہم نے اس سے بڑا کوئی مارکا درپیش ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں نہیں جا رہے ہو، گھر جا رہے ہو، گھر جا رہے ہو، لیکن تم شیطان، جب تم دنیا کو، اپنے سارے رشتوں کو، محبتوں کو اللہ کی راہ میں ٹھوکر لگا کر یہ سودا کر کے تم میدان جنگ میں گئے تھے، وہاں تم شیطان کے حملے کی اس طرح زد میں نہیں تھے، تمہارے جذبے جوان تھے، دشمن سامنے تھا اور تم کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے میں جاؤں اور واپس نہ ہوں، تیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، تو اس جذبے میں شیطان کا حملہ کاربن۔ لیکن جب تم اپنی روٹین میں پرامن گھر میں زندگی گزار رہے ہوگے تو شیطان کے تیروں کے نشانوں پہ ہوگے، یہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو وہاں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی نے اس طرح سے سمجھایا کہ یہ اصل میں، تو بس بندہ اگر سمجھے تو ہر وقت حالت جہاد میں، چونکہ ہر وقت حالت آزمائش میں، قرآن نے آزمائش کیا بتائی ہے سورۃ الفجر میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو نعمتیں زیادہ دے دیتا ہے، ایک ہی آزمائش ہے۔
اس کو کون آزمائش سمجھتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کرم ہے. آزمائش کون سمجھتا ہے؟ آزمائش ہم سمجھتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے، نوکری نہیں ہوتی، بے روزگار ہوتا ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں فلان، کہتے بڑی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا. کبھی کسی مالدار کو دیکھا پیسوں کی فراوانی میں کہے بڑی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا. حالانکہ اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق بڑی آزمائش وہ والی ہے چونکہ اس میں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میری آزمائش ہے. مست ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. بیمار کو تو پہلی مصیبت آئی ہوتی ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف پھر رہتی ہے. پھر دوسری اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. لیکن جب اللہ اس طرح آزماتا ہے کہ اپنا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تب کہتا ہے ہائے مر گیا، اللہ نے تو میرے ہاتھ پلے کھ نہیں چھڑیا مثلا اس کو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں ابتلا ہے، یہ دونوں آزمائشیں ہیں. ایک کی کوئی چیز دے کر ہے اور دوسرے کی کوئی چیز اس سے لے کر ہے. دونوں آزمائشیں. تو آزمائش میں تو کوشش کرنی ہوتی ہے، امتحان میں کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کو جہاد کہا گیا. بس جہاد اور قتال کا جو فرق ہے وہ انشاءاللہ واضح ہوگا. اب آیت نمبر 216 کی طرف توجہ فرمائیں. کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال دشمن تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تیاریاں کر رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کی، تمہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی مثلا، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا. پھر فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. تم کہتے ہو قتال تو اوکھی چیز ہے، سانو کوئی تسبیح دس دیو او ثواب اسی اس طرح لے لو تسبیح پڑھ کے، اسی مجاہدین واسطے دعاواں کر کے پچھوں تے انہوں نے کامیاب کرا دے. اچھا نہیں لگتا. ایزی پیکج چاہتے ہیں جنت میں جانے کا آلٹرنیٹ کوئی راستہ. لہٰذا آپ دیکھیں جو جتنا دین کو نا ایک ہوتا ہے جیسا دین آسان ہے، دین خود کہتا ہے میں آسان ہوں، ٹھیک ہے. ایک ہے جتنا اللہ نے بنایا اس سے زیادہ آسان کر دینا، یعنی وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں ان سے بھی ہٹا کے پیکج دے دینا. یہ والا دین زیادہ بکتا ہے آج کل معاشرے میں. فرائض کی اتنی پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن بعض رسومات وہ کرنے سے انسان کی جنت کنفرم ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا قتال تم پہ فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. اب یہ تو سب کو پتہ ہے قتال کیوں ناپسند ہے. وہ کسی صاحب کا جملہ ہمارے یہاں بڑا بولا جاتا ہے مزاح، کہ کسی نے نہ تقریر کی اور کہا شہادت کا یہ جو شہید ہو جائے اس کے یوں گناہ معاف ہوتے ہیں فلان ہوتے ہیں. تو وہ اس کے دل میں شہادت کا شوق تو پیدا ہوا لیکن زندگی سے پیار بھی بہت تھا. تو لوگوں نے کہا بھئی تو اب اتنا تم نے سنا ہے تو کیوں نہیں جا رہے تم؟ کہتے ہیں شہادت بہت اچھی چیز ہے، مجھے شوق بھی بہت ہے، بس پرابلم یہ ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں. شہادت بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں جان چلی جاتی ہے اور جان دینے کا دل نہیں کرتا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا جبکہ تمہارے لیے تمہیں ناپسند ہے. کرہ وہی کراہت اور مکروہ اور اس سے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے سبھی باتیں بہترین ہوتی ہیں لیکن ایک اصول یہاں پہ بیان کیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے ہو، اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہو تو پھر اس اصول کو اپنا لو. اور وہ کیا ہے؟ توجہ کریں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ جو لفظ ہے نا عسا عین سین، یہ کسی چیز کو کہ قرب کو بتانے کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے. یہاں ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے ممکن ہے. ممکن ہے کہ ایک چیز، کیا ترجمہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر تمہارے لیے بہتر ہو. لیکن یہ عصا کا جو ایکچوئل میننگ ہے کہ بالکل نزدیک ہے، دور نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو اور ہو تمہارے لیے اچھی.
وہ تمہارے لیے اچھی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور یہ بھی بڑے نزدیک کی بات ہے، ایسا ہونے ہی والا ہے کہ تمہیں ایک چیز بڑی پسند ہو اور وہ ہو تمہارے لیے شر. بعض اوقات مائیں بچوں سے کہتی ہیں جب مینوں پتہ ہوتا نا تو وڈا ہو کے آیا کرنا تینوں جمدے ہی تیرا گلا گھوڑ دینا سے. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ایک معنی یہ ہے. یا ایک مثال شاید پتہ نہیں میں نے پہلے بھی دی ہو، کوئی بندہ آپ کی دعوت کرے، آپ کی سر فیوریٹ کھانا پکائے، آپ کو شدید بھوک لگی ہو، دسترخوان آپ دیکھیں اس نے اتنا اہتمام کیا ہے، رنگ برنگے کھانے لگائے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ میں بڑا فیل کر رہے ہیں کہ بڑا مجھے پروٹوکول دیے، بڑا مجھے رسپیکٹ دیے، اتنے کھانے میرے لیے. بھوک بھی آپ کو پیک پر لگی ہو اور وہ آپ سے میزبان کہے کہ آپ انتظار کس کا کر رہے ہیں، بسم اللہ آپ ہی کے لیے تو سارا ہے، اور آپ بڑے احسان مند نگاہوں سے اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، اپنے سب سے فیوریٹ ڈش اٹھا کے ڈالنے لگے، تو آپ کے ایک دوست کا فون آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ کدھر ہو؟ آپ کہے تجھے پتہ ہی نہیں، میں تو جنت میں بیٹھا ہوں. آگے دیکھ، وہ کہے مجھے بتاؤ تم کہاں پر ہو، جلدی بتاؤ. تو آپ بتائیں اس کو کہ میں یہاں پر ہوں اور یہ میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ آپ کا دوست کہے کھانا مت کھانا اس میں زہر ہے. جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کھانے میں زہر ہے، ایک دم سے دنیا چینج ہو جائے گی. وہ جو آپ کو میزبان پیارا لگ رہا تھا وہ آپ کو کیا لگنا شروع ہو جائے گا؟ دنیا کا خبیث ترین آدمی نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو ایک خبر ملی جس کی وجہ سے ہر چیز بدل گئی. اب وہ جو آپ کھانے کے لیے بسم اللہ تڑپ رہے تھے، آپ کو گرا کے نیچے آپ کا جبڑا کھول کے بھی کوئی اندر ٹھوسنے لگے، آپ نہیں اس کو ڈالنے دیں گے. کیا ہوا؟ صرف آپ کو ایک پراپر اس کی وہ جو ظاہر میں اتنی چیزیں رنگ برنگی نظر آ رہی ہیں، ایکچوئل جو انفارمیشن ان کے بارے میں تھی آپ کو وہ مل گئی. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں نا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بری لگ رہی ہے، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے تمہاری جان نکل گئی کسی چیز کو دیکھ کے مجھے مل جائے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. وہ ملا ہوا زہر ہو جس کو کھا کے تمہارا بیڑا غرق ہو جانا، اور تم بڑے عشق کے ساتھ اس کو اٹھا کے کھا جاؤ. کیوں ایسا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے. یعنی چیزوں کی حقائق کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اگر تم کہتے ہو تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو تو پھر جو وہ کہہ رہے کرو، اور اگر تم اتنا ہی کرتے ہو جتنا تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جہاں پہ تمہیں اچھا نہ لگے وہاں پہ اللہ کو خداحافظ کر دیتے ہو، اپنی مرضی کر لیتے ہو، یہ پھر بات صحیح نہیں. تو اب دیکھیں تحریک اسلام کے چند سالوں میں اتنی جلدی غلبہ پانے کی وجہ کیا تھی؟ بالآخر مانی یہ باتیں. اللہ بتا رہا تمہیں کن کو کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کن کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ والی جماعت کو، کہ جان دینے کا دل نہیں کرتا، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لڑو. اور مسلمان لڑے. قرآن عجیب، قرآن کا اسلام بہت ڈیفرنٹ ہے. جو ادھر اسلام کی سیل لگی ہوئی ہے اور دکانیں چل رہی ہیں، قرآن کا اسلام بہت ڈیفرنٹ ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں. انما المؤمنون، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور شک میں نہ پڑنے کی دلیل کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ایسا ایمان تھا کہ اپنی جانیں بھی اور مال بھی لگا دیے اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ امام زین نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے نوکر ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں کا ٹیسٹ ہے، چسکا چکھتے ہیں. جب تک دین سوادی لگے، فوائد مل رہے ہیں، بڑی برکتیں آ رہی ہیں، اللہ پاک برکتیں دے رہا ہے، رزق زیادہ ہو رہا ہے، پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، تب تک
طواف کرتے ہیں، جب تک ان کی معیشت چلتی رہے تب تک دین کے طواف کرتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب اللہ تعالیٰ چھانٹی کرنے کے لیے کوئی آزمائش کرتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پتہ چلتا ہے کہ دیندار قلیل رہ گئے، باقی سارے پھٹا بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ بالکل وہی ہے، یہ محمد و آل محمد۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور نزدیک ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، تمہیں اس سے کراہت محسوس ہو رہی، کراہت ناپسندی کہتے ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ جب کہ وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور نزدیک ہے کہ تمہیں ایک چیز بہت پسند ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، جب کہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس بات کو سمجھ لو، تو جو جانتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ دوائی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ٹانگ کٹواؤ، کوئی بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا دماغ تو نہیں خراب ہوگا، میں نے کہہ رہا ٹانگ کٹواؤ، ٹانگ کٹوا دیتے ہیں، حالانکہ ٹانگ کٹوانا پسند کسی کو نہیں، لیکن کٹوا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹانگ کٹنا تمہیں برا لگ رہا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ تمہارے پورے کا پورا بیڑا غرق ہو جائے گا، مر جاؤ گے، زہر پھیل جائے گا۔ اسی طرح اگر اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں زندگی کا نظریہ دیا ہے کہ اللہ اس دنیا میں کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، کیسا ماحول دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اگر تم اس دنیا میں لانا چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں گفٹ میں نہیں رکھ کے دے دیں گے کہ بہت اچھے آپ کے نظریات اور خیالات ہیں، یہ لیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، آپ اس طرح کریں۔ نہ، دنیا کے ظالم، دنیا کے بے ایمان، سارے چور ڈکیت، کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہے، تو وہ سب تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تمہاری آزمائش ہوگی، پھر تمہیں استقامت دکھانی پڑے گی، پھر تمہیں گالیاں کھانی پڑیں گی، پھر تمہیں پتھر کھانے پڑیں گے، پھر تمہیں ہو سکتا ہے جیل میں جانا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں پھانسی پہ چڑھنا پڑے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 216 کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں۔ انہوں نے قتال کا ترجمہ کیا ہے جنگ، بالکل صحیح ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 217، تو یہ نسبتاً لمبی آیت ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے اسے بیان کرنا اور پھر آیت کو بیان کرنا تو نسبتاً وقت زیادہ چاہیے، جبکہ ہمارے پاس جب سے یہ شروع کیا ہے 58 منٹ سے اوپر ہو گئے، تو ہم آج کے اس درس کو یہیں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 پر تمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آیت نمبر 217 انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیے، مطلب نیکسٹ دروس کے حوالے سے، لیکچرز کے حوالے سے ایک ہم اناؤنسمنٹ کر دیں۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کا یہ آخری درس ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ کہ میں 15 دن جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی میں ہوں گا، اور 17 سے 25 ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ لاہور میں ہوں۔ تو 17 سے لے کر 25 تک ٹائم ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں، 3:30 سے 4:30، جنید بھائی 3:30 سے 4:30 17 ماہ رمضان المبارک سے لے کر اور 25 ماہ مبارک رمضان ہر روز یہاں پہ لیکچر ہوگا، لیکن اس میں جو پہلے ایام ہیں یہ بات ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، یہ
جو 17 سے انشاءاللہ 21 یا 22 تک، کیونکہ ایام جو ہیں وہ شہادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام ہوں گے، تو ان ایام میں یعنی 17، 18، 19، 20، 21 اور شاید 22 میں، یہ 4 یا 5 دن جو ہمارا درس ہوگا وہ نہج البلاغہ کے خطبات یا لیٹرز جو بھی ہم انتخاب کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ درس نہج البلاغہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد 23، 24، 25 3 دن یا 4 دن جو بھی انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوا، تو وہ پھر درس قرآن ہوگا، اور وہ درس قرآن جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔